جس کی وجہ سے ہماری فوج پھر میدان میں آئی اور حکمرانوں کو فارغ کیا، جس کی وجہ سے وہ بولے ہوئے پڑے ہیں اور وہ ہر قسم کی اسلام کے خلاف جو چال چل سکتے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، امریکہ کو کیا پڑا کہ جی فلاں کو گرفتار نہ کرو، فلاں پہ مقدمہ نہ بناؤ، تم اپنے ملک کو سنبھالو، تمہیں کیا لگے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک سے ایٹمی قوت چھیننا چاہتے تھے، قریب پہنچ چکے تھے کہ ہمارے سارے سیاستدان اور فوج اکٹھی ہوئی اور انہوں نے ملک کو بچا لیا، تو اس لیے ان کو یہ تکلیف ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور یہ جو ایٹمی قوت ہے اس کا روب ہے بہت بڑا، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی زیادہ شرارت کی اور ان میں سے کسی نے بم چلا دیا ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ہم مسلمانوں پر، اس لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب بھی کریں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے منافق بھی ہیں، یہاں اسلام کی بات کریں گے، دشمن کے پاس جائیں گے تو غصہ آئے گا اور غصے میں انگلیاں چبائیں گے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہو موتو بغیظکم، اپنے غصے میں تم مر جاؤ، اپنے غصے میں تم مر جاؤ، اور اللہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں کیا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں اچھائی پہنچے، تسؤہم، انہیں برا لگتا ہے۔ ہاں یہی کچھ ہو رہا ہے، پاکستان جو ہی ترقی کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے انہیں برا لگتا ہے، فوراً ملک میں افراتفری پیدا کروا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا امن، مسلمانوں کا سکون کافر کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا قرآن پڑھو تو بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں اچھائی ملے، یعنی ملک ترقی کے راستے پہ چلنے لگے، تو تسؤہم، انہیں برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یفرحوا بہا، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لو انڈیا خوش نہیں ہو رہا، یہ ایک ہفتے کی کارروائی دیکھ لیں انڈیا کتنا خوش ہو رہا ہے، باقاعدہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہونا، میڈیا پہ موجود ہے، ان کے ٹی وی پہ موجود ہے، ان کے اینکرز نے کہا ہے کہ جو عمران خان نے پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے انڈیا نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا ہم نے بہت پہلے نعرہ لگایا تھا، آج ثابت ہو گیا، پورے بھارت کا بھائی جان عمران خان، عمران خان۔ وہ چلا رہے ہیں، ویڈیو چلا رہے ہیں، وہ ہماری فوجی تنصیبات دکھا رہے ہیں، دیکھو کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگی ہوئی ہے، دیکھو ریڈیو پاکستان پہ آگ لگی ہوئی ہے، دیکھو آپس میں بندوں کو مار رہے ہیں، دیکھو یہ میٹرو کو جلا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں سارا کچھ۔ کبھی قرآن پڑھ کے دیکھو تو سمجھ آئے، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن آج کے لیے اترا، یہ نبی کا معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جب بھی ہم ترقی کے راستے پہ چلتے ہیں انہیں برا لگتا ہے، وہ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ترقی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہی ہمارے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اب ہمیں ظاہر ہے ہم تو بے بس ہے نا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے یہ نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتا چل سکا کہ ملک کے ساتھ مخلص کون ہے، تو ایسے حالات میں دل دکھتا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں، صرف دو کام کر لو، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر سے کام لینا، وَتَتَّقُوا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے منصوبے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی مولوی کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں۔ صبر سے کام لو، تو یہ صبر تھا جو کچھ ہوا، پچھلے منگل سے جو کچھ ہوا یہ صبر تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے صبر سے کام لو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہمارے ہاں گناہ علل اعلان ہو رہے ہیں،
لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے اور لڑکیاں اپنی شرٹیں اٹھا کے ننگا جسم دکھا رہی ہیں، پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہوگا؟ اور پھر سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تو پیغمبر سے کم بھی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ سراسر دین کی مخالفت ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی باتیں ہیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔ دو کام تو کر لو، ہر مسلمان کے اختیار میں یہ دو کام، حالات جیسے بھی ہوں صبر سے کام لینا، نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بلکہ کسی عیسائی کو بھی تکلیف نہ پہنچانا۔ کیوں؟ وہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے، ہمارا پاکستانی رہائشی ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، صبر سے کام لینا۔ اور وَتَتَّقُوا، حالات خراب ہوں تو توبہ استغفار کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ دو کام جب قوم نے کر لیے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور دنیا کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارا ملک محفوظ ہے، وگرنہ منافقوں نے تو کسر نہیں چھوڑی، دشمنوں نے تو کسر نہیں چھوڑی۔ آپ حیران ہوں گے، ہر سال 600 قادیانی اسرائیل میں جا کے ٹریننگ لے کے آتا ہے۔ جس ملک میں ہمارا پاسپورٹ نہیں چلتا، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ اسرائیل کا ویزا نہیں مل سکتا، قادیانی کیسے چلا جاتا ہے وہاں پر؟ اور پھر وہ ٹریننگ لے کے کیوں آتا ہے؟ اگر وہ پاکستان کا خیر خواہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا وہاں۔ اور ان کا جو یہ ربوہ ہے جس کو چناب نگر کہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، اس کے اندر نہ فوج جا سکتی ہے، نہ پولیس جا سکتی ہے، نہ کوئی ایجنسی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ باہر سے آرڈر ہے، ان کے پشت پہ کافر ملک بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پولیس اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جس دن وہاں کے اندر کے راز باہر آئے آپ حیران ہو جائیں گے، وہ اسلحہ ان کے پاس موجود ہے جو ہماری فوج کے پاس بھی نہیں۔ تو کہ یہ اسلحہ کس نے رکھا ہے؟ کسی بھی وقت وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتے۔ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی۔ ساری دنیا کے کافر پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ جتنا پاکستان میں اسلام ہے اتنا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں اسلام نام کا ہے، ادب شدب کوئی نہیں ہے۔ جو ادب اللہ نے بر صغیر کے مسلمان کو دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو اسلام اور جو تقوی اللہ نے بر صغیر میں رکھا ہے باقی اور کہیں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اب درس دینے والا بندہ اگر بغیر داڑھی کے ہو تو لوگ سنتے ہی نہیں، کہتے تو کہاں سے آگے درس دینے، چل اٹھ یہاں سے۔ اور بہت سارے اسلامی ممالک وہاں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے کے لیے آتا ہے اور ساتھ ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، نکلی داڑھی لگاتا ہے، بخاری پڑھا کے داڑھی اتار کے ٹانگ دیتا ہے اور شراب پی رہا ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعتوں نے کارگزاریاں بتائیں کہ ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں امام جب آتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام کون ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، حجرے میں جائے گا، اوپر جبہ پہنے گا، نکلی داڑھی لگائے گا اور اللہ اکبر نماز پڑھا رہا ہے۔ نماز پڑھاتے ہی داڑھی جا کے لٹکا دے گا، جبہ اتار دے گا، پینٹ شرٹ پہن کے باہر پھر رہا ہے۔ اور اسی لیے پوری دنیا کا کفر پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ اصل پاک اسلام کی جو شکل ہے وہ پاکستان اور ہندوستان میں ہے۔ یہاں تقوی ہے، یہاں قرآن و سنت ہے، یہاں نبیوں کا ادب ہے، یہاں صحابہ کا ادب ہے، یہاں ولیوں کا ادب ہے۔ تو اس لیے ملک کے خیر خواہ بنے، اسلام کے خیر خواہ بنے، اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو دو کام اللہ کہتے ہیں ضرور کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان منافقوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ
ان سب کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، تو اللہ پر ڈوریاں چھوڑ دو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ صبر اور تقوی۔ تم نے اللہ پہ ڈوری چھوڑی، اللہ کہتا ہے میں تو سب کچھ جانتا ہوں نا، تو میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔